نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 224 ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور یہ اور بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر، ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے، کیا جتنا بھی مسلمان ہیں مرد عورت، کیا سب کو عالم اور حافظ بننا ضروری ہے؟ یہ سب کو پر فرض ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا کیا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ تو کیا سارے کو عالم اور حافظ بننا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک بات کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ سب سے جو بڑا جو گناہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شریک ٹھہرانا، یعنی دو خدا بنانا، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، کہ خدا دو ہے، یہ تین ہے، یہ ایک سے زائد ہے۔ شریک کرنا یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن آپ نے اس آیت کے اوپر کبھی دھیان دیا ہے؟ اس سورت کے اوپر کبھی آپ نے دھیان دیا؟ نہیں دھیان دیا۔ سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولا جا رہا ہے کہ پڑھو، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو سب سے اہم چیز، سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے علم کو حاصل کرنا۔ علم کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں اکثر آپ کو پڑھے لکھے مل جائیں گے، لیکن دینی اعتبار سے کم، دنیاوی اعتبار سے زیادہ آپ کو ملیں گے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو پڑھو۔ اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ تو شرک والی آیت کو سب سے پہلے آگے نہیں کیا، کس کو آگے کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ انسانوں کو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ علم کو حاصل کرنا ہے۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کرو گے تو آپ کو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرو۔ علم کو حاصل کریں گے تبھی تو پتہ چلے گا نا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ تو علم کیا ہے؟ سب سے اہم چیز ہے ہر انسان کو،
چاہے وہ مسلمان رہے چاہے غیر مسلمان رہے، اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہندو ہے، کوئی کافر ہے، اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پھر اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا دین صحیح ہے، یا پھر ہم جس دین کے اوپر چل رہے ہیں، جس مذہب کے اوپر چل رہے ہیں، کیا یہ مذہب صحیح ہے یا غلط ہے، کس کا مذہب صحیح ہے؟ تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ پڑھو، پڑھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس کو غیر مسلم بھی علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ جتنے بھی مسلمان کا اگر کتاب ہے، قرآن ہے، تو ہندوؤں کو بھی پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر مسلمان ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ اور بھی جو مذہب ہے اس کی کتابوں کو پڑھے، مطالعہ کرے۔ تو کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو کیا اگر ہر مسلمان مرد عورت پر اگر علم حاصل کرنا فرض ہے تو کیا سارے کو عالم اور حافظ بننا ضروری ہے؟ تو یہ بات یاد رکھو کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے کو اب عالم بننا پڑے گا، سارے کو اب حافظ بننا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن علم حاصل آپ کو اتنا سا کرنا پڑے گا کہ آپ زندگی گزار سکتے ہو، آپ خود سے نماز پڑھا سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو، ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، دین کا جو کام ہے وہ آپ کر سکتے ہو، یا پھر آپ کو اتنا علم حاصل کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بہکا کر کوئی غلط کام نہ کروا سکے، آپ کو اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو اگر شوق ہے حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے تو بنو، آپ کو کوئی بھی نہیں روکتے ہیں، بنو۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اب یہاں پہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، اس حدیث کا مطلب تو یہ ہے پھر سارے مسلمان مرد عورت کو عالم اور حافظ بننا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ جس کو شوق ہے وہ پڑھے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ عالم بننا ہی چھوڑ دو، بالکل غلط بات، یہ کبھی بھی میں یہ نہیں بول سکتا ہوں۔ تو آپ حافظ بھی بنو، عالم بنو، مفتی بنو، دین کا کام کرو۔ لیکن اگر کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر بننا چاہتے آپ بنو، لیکن آپ کو قرآن حدیث کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن حدیث کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف انجینئر بن جائے اور دین کا کچھ اس کو عطا پتہ نہیں، پھر ایسا مسلمان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، وہ صرف نام کا مسلمان ہوگا، کام کا مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ انجینئر بنو، آپ ڈاکٹر بنو، آپ سائنٹسٹ بنو، آپ وگیان، آپ کچھ بھی بنو، لیکن آپ کو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو قرآن و حدیث کے بارے میں جاننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ تو آپ کو عالم اور حافظ بننا ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہمارا کوئی ویڈیو کٹ کر کے اب یہاں سے کچھ سے کچھ نکال سکتا ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم مت بنو یا حافظ مت بنو، لیکن میرا جو مقصد تھا، جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہی موضوع ہے کہ کیا ہر مسلمان مرد عورت کو عالم اور حافظ بننا ضروری ہے۔ تو میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب جتنا بھی مسلمان ہے، بھڑکا نہیں رہا ہوں میں کہ عالم اور حافظ مت بنو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس سوال میں بہت ایسے لوگ ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ کو اتنا علم حاصل کرنا ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، اگر ڈاکٹر بننا ہے، کچھ بھی بنو، مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ آپ نماز پڑھ سکے، نماز پڑھا سکے، جنازے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دین کا جو اصل حقوق ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ انجینئر بنو، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کے بارے میں آپ کو جاننا پڑے گا، کیونکہ آج تو اگر دیکھا جائے، اگر آج انجینئر اگر ہے تو کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ اگر آج کوئی ٹیچر ہے، کیا اس کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے، لیکن قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ آج غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح پہچان نہیں پاتے ہیں۔
آج تو اکثر لوگ آپ کو پڑھے لکھے مل جائیں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے زیادہ دینی اعتبار سے آپ کو کم ملیں گے۔ پڑھے لکھے تو سارے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جاؤ، آپ کو پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن قرآن و حدیث کے نہیں، کسی اور کے ماسٹر ملیں گے آپ کو، ٹیچر ملیں گے، ہندی کے ماسٹر ملیں گے، سنسکرت کے ملیں گے، انگلش کے ملیں گے، لیکن قرآن و حدیث کے بہت کم۔ کیوں؟ آج جو ہمارے جو معاشرے خراب ہو رہے ہیں، جو آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، کس کی بدولت ہے؟ یہ علم کی بدولت ہے، علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ کون سی علم کی؟ قرآن و حدیث کی، ہندی انگلش کی نہیں، قرآن و حدیث کی علم کی کمی ہے جو آج ہمارے معاشرے خراب ہو رہے ہیں۔ جب تک پڑھیں گے نہیں، آج دیکھ لو انجینئر ہے، اس کو پتہ نہیں یہ کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، مسلمان ہو کے بھی اس کو پتہ نہیں، بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا چاہیے، تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ انجینئر بنو، آپ سائنٹسٹ بنو، آپ بڑے بڑے سائنسداں بنو، آپ کو کوئی بھی حدیث یا قرآن آپ کو نہیں روکتا ہے، لیکن آپ کو اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا اگر آپ مسلمان ہیں کہ جتنے میں آپ زندگی گزار سکے، آپ کو کوئی بہکا نہ سکے، اتنا سا آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے جو خراب ہیں کیوں ہیں؟ علم کی کمی ہے؟ علم کی کمی نہیں ہے، بلکہ دینی علم کی کمی ہے، دنیاوی علم کی کمی نہیں ہے، دینی علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے خراب ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے مائیں اور بہنیں بھی برائی کی طرف جا رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی کمی ہے، قرآن و حدیث کی علم نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے بھی تو مضبوطی سے کھڑے نہیں ہیں، ڈٹ کے کھڑے نہیں ہیں۔ آج بہت ایسے عالم ہیں، میں سارے کو نہیں کہتا ہوں، آج بہت ایسے عالم ہیں وہ خدا کو مانتا ہے، خدا کی نہیں مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، خدا کی نہیں مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، نبی کی نہیں مانتا ہے۔ یہ ہے آج کل کے عالم مولانا صاحب۔ کیونکہ آج جو ہے خدا کا جو خوف ہے جو رہنا چاہیے ہر مسلمان کے دل میں، وہ خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس کو مطلب کمانے اور کھانے سے ہے، اس کا فکر نہیں ہے کہ مر کے یہاں سے ہم کو جانا پڑے گا، ہم کو حساب دینا ہے ایک دن خدا کے سامنے، اس کو فکر نہیں ہے۔ فکر ہے کیا؟ فکر نہیں ہے۔ اگر فکر ہوتے، اگر خدا کا خوف ہوتے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے۔ خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ صرف ایک بات مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات بولتے ہیں نا مولانا صاحب ممبر پر چڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے 101 آدمی نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، ایک آدمی نے 100 زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ مولانا صاحب پیچھے والا حدیث بتاؤ، آپ نے آگے کی حدیث بتائی ہے نا، پیچھے والا حدیث بتاؤ جہاں پہ یہ لکھا ہے نا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، تو اس کے آگے پیچھے یہ بھی لکھا ہے اللہ پکڑنے والا بھی ہے، اللہ پوچھنے والا بھی ہے۔ مولانا صاحب یہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بولیں گے یہ نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آ رہی کچھ؟ یہی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، دین کا کام کرو، علم کو حاصل کرو، علم کے بغیر زندگی اور یہ دنیا میں رہ کر زندگی گزارنا بیکار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم سے بہتر تو اچھے جانور ہیں، اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہمارا تو حساب کتاب ہونے والا ہے۔ سوچو کون بہتر ہوا؟ تو میرے بھائیوں خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو،
دین کا کام کرو اور جہاں پہ غلط کام کرتے دیکھو آپ اس کو روکو، ٹوکو، دل سے سو برا مانو. یہ ہے ایک مسلمان کی پہچان. آج جس طرح کے آج ہمارے معاشرے ہو چکے ہیں، کوئی اس کے اوپر بولنے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بات کرتے ہیں. سب آج کس کے پیچھے لگے ہیں؟ بزرگوں کے پیچھے لگے ہیں، بابوں کے پیچھے لگے ہیں. اور کچھ تو ایسے بھی عالم اور علماء ہیں کہتے کہ علم کو حاصل مت کرو، قرآن حدیث کو ڈائریکٹ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں، جب تک آپ علم کو حاصل نہیں کرو گے تو آپ ہمیں یہ بتائیں، کبھی بھی آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، مسلمان بنایا، اور آج یہی مسلمان کے نام پر فرقے بنے ہوئے ہیں. آج کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے. دیوبندی بھی مسلمان اپنے آپ کو، وہ مانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا نہیں ہے. پوچھو کون ہو؟ دیوبندی ہوں. بریلوی کو پوچھو وہ کون ہو؟ ہے وہ مسلمان، وہ کیا کہے گا؟ میں بریلوی ہوں. اہل حدیث کو پوچھو تم کون ہو؟ بول کہا میں اہل حدیث ہوں، قرآن حدیث کو ماننے والا ہوں، مگر میں مسلمان نہیں ہوں. اور بھی مسلک والے ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان لفظ سے چڑھتے ہیں. آپ مسلمان، آپ ان کے سامنے آپ جاؤ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان سب کے سامنے آپ جاؤ اور کہو کہ میں مسلمان ہوں. اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا ادھر سے کیا جواب ان کو ملنے والا ہے. اپنے آپ کو آج اس طرح کا ماحول ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، علم کو حاصل کرو. جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہی ہے، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. لیکن آپ کو اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ کو عالم بننے کا شوق ہے آپ عالم بنو، حافظ بننے کا شوق ہے تو آپ حافظ بنو. لیکن اگر آپ کو اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ آپ کو دین کے بارے میں پتا چلنا چاہیے، آپ کو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، دین کا کام ہے یہ. تو میرے بھائیوں، دین کا کام کرو. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہے، حدیث ہے، اس کو ہم کیا کرنا ہے؟ آگے تک پہنچانا ہے، دین کا کام کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ ہمیں کامیابی دے. تو میرے بھائیوں، میں اپنی ایک بات بول کر اب بات ختم کرتا ہوں کہ علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو. اگر آپ علم کو پڑھیں گے، اگر حاصل کریں گے قرآن حدیث کو، تو انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے سامنے دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت. جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن حدیث کو پکڑنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ قرآن حدیث کو پکڑنا چاہیے. اس میں جو لکھا ہے ہم اس کے حساب سے چلیں گے. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کے اوپر جو بڑے ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، آپ اس سے رابطہ کریں، آپ اس سے پوچھیں. دین کا یہی کام ہے. آپ دین کے بارے میں دوسرے سے پوچھیں. کوئی شرم اور حیا کی بات نہیں ہے، کیونکہ دین کا کام ہے یہ. قرآن و حدیث کو حاصل کرنا ہے. ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے یہاں پر ہم نہیں آئے ہیں ہمیشہ کے لیے. ہم تو یہاں پر ہمیشہ کہتا ہوں میں، ہم یہاں دنیا میں جو آئے ہیں چند دنوں کے لیے آئے ہیں. اصل زندگی مرنے کے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے ابھی جو بات کہی ہے
اگر ان میں سے جو مجھ سے غلطی ہوا ہے، اگر جو میری زبان سے غلط بات نکلا ہے وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور جو میری زبان سے صحیح بات نکلا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔